آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں گے۔ نئے عہد نامے میں مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4واں باب اور اس کی 21ویں آیت مقدسہ سے 25ویں آیت مقدسہ تک۔ نئے عہد نامے میں مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4واں باب اور اس کی 21ویں آیت مقدسہ سے 25ویں آیت مقدسہ تک۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا، کیا چراغ اس لیے جلاتے ہیں کہ پیمانہ یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے؟ کیا اس لیے نہیں کہ چراغدان پر رکھا جائے؟ کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے، اور پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے۔ اگر کسی کے سننے کے کان ہو تو سن لے۔ پھر اس نے ان سے کہا، خبردار رہو، کیا سنتے ہو؟ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا۔ کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ ہم پچھلے ہفتے ہم نے 4 باب میں سے تمثیل کو سیکھا، جس میں کلام بیان کرتا ہے کہ بیج بونے والا نکلا، بیج بونے نکلا، اور بیج کی تمثیل کو ہم نے سیکھا۔ اس میں سے ہم نے سیکھا کہ کلام جب سنایا جاتا ہے تو پہلا کام جو کرتا ہے وہ بیج کرتا ہے اور آگے چن لیتا ہے۔ کلام مقدس میں جب اسی تمثیل کو یسوع نے ان شاگردوں کو بتایا، جو آج میں نے اس کو نہیں پڑھا، اس سے آگے چلا گیا ہوں، اس میں اگر ہم 14ویں آیت کو دیکھیں، 15ویں آیت کو، اور جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے، وہ وہی ہے کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان پھر آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع اس کی تفسیر کرتا ہے، یسوع شاگردوں کو بتاتا ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ ابلیس آ کے اسے چن لیتا ہے۔ پھر دوسرا کام جو یسوع نے بیان کرتا ہے کہ پتھریلی زمین پر بوئے گئے جو کلام کو فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جان نہیں رکھتے، بلکہ چند روز میں پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم پر برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتے ہیں۔ دوسری ایک قسم یسوع نے اس میں بیان کی۔ اور تیسری جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ ہے جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر اور دولت کے فریب میں اور چیزوں کے لالچ میں داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں۔ اور پھر 5ویں ہے جو اسی زمین پر بوئے جاتے ہیں، جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور پھل لاتے ہیں۔ یسوع ان کو سکھا رہا ہے، شاگردوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ اور پھر آج جو حوالہ ہم نے سنا ہے اس میں اس نے کہا کہ چراغ جلا کر، اور اس نے ان سے کہا کہ چراغ اس لیے جلاتے ہیں کہ پیمانہ یا پلنگ کے نیچے، چراغ اس لیے لاتے ہیں کہ پیمانہ یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے، کیا اس لیے نہیں کہ چراغ دان پر رکھا جائے؟ میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو تھوڑی زیادہ عمر کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ گھروں میں عام طور پر چراغ دان ہوا کرتے تھے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں اپنی نانی کے ہاں جاتا تھا تو باقاعدہ ایک پرچتی بنی ہوتی تھی جس میں دیا جلا کے رکھ دیا جاتا تھا، تب بجلی نہیں ہوتی تھی پنڈوں میں۔
اب تو خیر کافی پنڈوں میں بجلی آ گئی. چراغ دان کے لیے باقاعدہ ایک آلہ بنایا ہوتا تھا جس کے اندر چراغ جلا کر رکھ دیا ہوتا. اس کے بعد کا موسم آیا, پھر اس جگہ جو چراغ کی ہوتی تھی جو مٹی کا بنا ہوتا تھا, اسی جگہ پھر ہمارے گھروں میں لانٹین آ گئی. لانٹین آ گئی جس میں سے شیشہ لگا ہوتا تھا اور ہوا سے بجھتی نہیں تھی اور وہ جہاں مرضی رکھ دیں جلتی رہتی تھی. لیکن یہودیوں کے گھروں میں باقاعدہ چراغ دان ہوتا تھا اور چراغ جلا کر اس کے اوپر رکھ دیتے تھے. جب کہیں جاتے تھے تو اس کو کہیں اور جگہ رکھ دیتے تھے. اور گاؤں میں ایک ایسا مقام ہوتا تھا جس پر آگ جلتی تھی اور وہاں سے آگ انہیں لانی پڑتی تھی. وہاں سے آگ اس لیے جب چراغ جلایا جاتا تھا تو اس کی حفاظت کے لیے اسے چراغ دان پر رکھ دیتے تھے تاکہ ہوا آئے تو چراغ بجھے نہ. اور جو ہم یسوع کی تعلیم جب سیکھتے ہیں تو یسوع جب مقدس متی کی انجیل کے 5ویں باب میں اس بات کو بیان کرتے ہیں, 5ویں باب میں, کہ تم دنیا کے نور ہو. تم دنیا کے نور ہو اور نور روشنی ہے. نور روشنی ہے. یسوع اپنے شاگردوں کو اس بات کا بیان کرتے ہیں. اگر ہم 5ویں باب کو دیکھیں, نور اور نمک, تم زمین کے نمک ہو, لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں, سوائے اس کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو. یسوع اس بات کو بیان کرتے ہیں, تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا, اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. یسوع جب اپنے بڑے باز پہاڑی باز میں اس بات کو سکھاتے ہیں تب بھی وہ بتاتے ہیں کہ تم دنیا کا نور ہو. اور یہاں پر بھی آج جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں جس میں اس بات کو بیان کیا گیا, تمثیل بیان کر اس نے چراغ جلا کر, اس کا مطلب ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اس چراغ کی بات نہیں ہو رہی جو پرچھتی پر رکھا جاتا ہے. یہ اس چراغ کی بات نہیں ہو رہی جو رکھا جاتا ہے کسی جگہ پر. یہ بات ہو رہی ہے کہ جو روشنی آپ کو ملی ہے, جو علم آپ کو ملا ہے, جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں, جو برکتیں آپ کو ملی ہیں, انہیں استعمال کریں. جو برکتیں خدا نے آپ کو دی ہیں, اور یسوع نے کہا کہ لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو. اور یہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے. یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کلام مقدس میں جو حوالہ ہم نے سنا, اس لیے ان سے کہا کہ چراغ اس لیے لاتے ہیں کہ پیمانہ یا پلنگ کے نیچے نہیں رکھا جائے. جو برکت خدا نے یسوع کے وسیلے سے دنیا کو دی, سب سے پہلی برکت جو دنیا کو ملی یسوع کے وسیلے سے وہ نجات ہے. کسی اور کے پاس نجات نہیں ہے. اور مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یسوع کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے. اور میں نے آج دعا کرنے سے پہلے کہا کہ مہربانی کر کے اتنے دعا کرانا آیا کرو, اتنے دعا کرنا آیا کرو, اس بات کے لیے شکر گزاری کرنے کے لیے آیا کرو کہ خدا نے ہم کو نجات دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا. نجات صرف یسوع دے سکتا ہے. اور مجھے اور آپ کو دنیا کو یہ بتانا ہے, اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنے بہت سے لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ اگر نجات پانی ہے تو ہمیں یسوع کے پاس جانے کی ضرورت ہے, یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے. یسوع نجات دیتا ہے. اور میں نے ایک بات کہی تھی اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ نجات حاصل کرنے کے لیے یسوع کے پاس آنا پڑتا ہے. اور جو یسوع کے پاس آتے ہیں جب وہ نجات پاتے ہیں تو شفا انہیں چونگے میں مل جاتی ہے, شفا ان کی زندگی میں کام کرتی ہے. شفا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا کام جو خدا ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے وہ نجات ہے.
اور نجات یہ ہے کہ خدا گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کی زندگی سے کئی مسائل چلے جاتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں یسوع اس بات کو بیان کرتا ہے کہ چراغ جلا کر پلنگ کے نیچے نہیں، اور مقدس لوکا جب اس کے 8ویں باب میں اس کی 16 سے 18 آیت میں اسے بیان کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں برتن کے نیچے نہیں رکھا جاتا۔ یہاں پر لفظ استعمال کیا پیمانے کے نیچے نہیں رکھا جاتا۔ اور ہم جب کوئی بلب گھر میں لگاتے ہیں تو اوپر لگاتے ہیں، یہ بلب بھی اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ بلب بھی اوپر لگا ہے، آپ کے اوپر بھی بلب لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے پلنگ کے نیچے یا کسی بینچ کے نیچے بلب نہیں لگایا، اس کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ روشنی نہیں پہنچے گی، روشنی ہم تک نہیں آئے گی۔ اس لیے جب بھی بلب، یا اب اگر میں آسان لفظوں میں بیان کر دوں، جب بلب لگایا جاتا تو اوپر لگایا جاتا تاکہ ہم پڑھ سکے، روشنی ہمارے پاس آ سکے، اور ہم اسے پلنگ کے نیچے یا بینچوں کے نیچے نہیں رکھتے۔ یہاں پر بھی یسوع کہتے ہیں کہ چراغ جلا کر اسے پلنگ کے نیچے رکھا جائے۔ یہ سوال آ گیا، پیمانے کے نیچے، اور مقدس لوکا بیان کرتے ہیں برتن کے نیچے، لیکن مطلب ہے کیا کہ پلنگ کے نیچے یا برتن کے نیچے نہیں رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برتن کے نیچے رکھا جائے اسے آکسیجن نہیں ملتی، اور جسے آکسیجن نہ ملے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ آگ کے جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں آج کے کلام میں سے اگلی بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ آکسیجن ہماری زندگی میں اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ یسوع دے سکتا ہے۔ روشنی ہماری زندگی میں آ سکتی ہے تو یسوع کے وسیلے سے آ سکتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ چراغ جلا کر چراغ دان کے نیچے نہیں، پلنگ کے نیچے نہیں رکھا جاتا، اس لیے نہیں کہ چراغ دان پر رکھا جائے۔ اگلی بات بڑی خوبصورت، کیا اس لیے نہیں کہ چراغ دان پر رکھا جائے؟ یسوع سوال پھر کر رہا ہے، پہلا بھی سوال ہے اور دوسرا بھی سوال کہ چراغ دان پر رکھا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ چراغ جلا کر ہمیشہ چراغ دان پر رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم نے مقدس متی کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 5ویں باب کو پڑھا تو وہاں پر یسوع اس بات کو بیان کرتے ہیں، لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو، خدا کی تمجید کریں۔ اور میں دلی طور پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جب بات ہوتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے تو عام طور پر اب بھی کئی لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسیحی جھوٹ نہیں بولتے، مسیحی جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، مسیحی گواہی دیتے ہیں تو صحیح دیتے ہیں، لیکن آج کل جتنے بھی آگے نے جگہ پہلے گواہیاں دے دیتے ہیں، لیکن مسیحی کی نشانی یہ ہے کہ وہ سچائی پہ قائم رہتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے سچائی کے اوپر قائم رہے، سچائی تجھے آزاد کرے گی، سچائی پہ قائم رہے، سچائی تجھے آزاد کرے گی۔ اور لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو، اپنے کاموں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں عام طور پر دودھ بھی خالص نہیں ملتا۔ آج سویرے کسی نے میرے لیے دودھ بھیجا، پہلی بار یہ جو ہے ناشتے کے لیے بریڈ بھی آئی، دودھ بھی آیا، گرم دودھ۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، میں نے کہا اس کو تھوڑا کچھ ڈال دینا تھا، کہتے نہیں پتلا ہی ہے ناسی، میں نے کی پان دیا۔ تو میں ان کا شکر گزار جنہوں نے دودھ بھیجا۔ لیکن آج صبح میں نے تجربہ کیا کہ ہمارے ملک میں دودھ میں بھی پانی ڈالا جاتا ہے، پانی کی تو پھر بھی کوئی بات نہیں، پانی ڈالنے سے دودھ ہی رہتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں دودھ میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں کئی لوگ آتے ہیں تو وہ خالص دودھ لے کر آتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جب میں باہر جاتا ہوں، باہر کے ملکوں میں، تو میں ایک بات کے لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میں کھاتا ہوں کم از کم خالص تو ہے۔ ہمارے ملک میں تو دوائیاں والی مکسنگ والی ملتی ہیں، اور کلاموں کا تو طریقہ ہے کہ لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہماری گواہی ہونی چاہیے ہمارے کاموں کے وسیلے سے، ہمارے بولنے کے وسیلے سے، ہمارے چلنے کے وسیلے سے، ہمارے کاروبار کے وسیلے سے، ہمارے کام کاج کے وسیلے سے، ہماری نوکریوں کے وسیلے سے یسوع کے نام کی گواہی ہونی چاہیے۔ لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا
کیونکہ کوئی چیز اچھی نہیں مگر اس لیے کہ سار ہو جائے، اور پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے۔ اگلی بار یسوع کہتا ہے کہ ظہور میں آئے، کوئی چیز ہے ایسی جو ہماری زندگی سے ایک وسیلے سے ظہور میں آئے، ظاہر کی جائے، لوگ دیکھیں، اور لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ میں اب سب کے لیے جتنے گرجے آتے ہیں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میرے ایمان ہے جنہیں گرجے آتے ہیں کلام سن رہے ہیں ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ کیونکہ مجھے یاد آج بھی وہ خاندان یہاں بیٹھا ہوگا، تو وہ بات مجھے انہوں نے کی، پھر وہ کراچی سے بول رہا تھا میرے ساتھ وہ خاندان، اور ایک بات انہوں نے مجھے بتائی، وہ میں ان کی بیٹی بیمار تھی کراچی میں پڑی، میرے ساتھ فون پہ بات ہوئی، تو میں نے کہا اسے میں دعا کر دیتے اسے لے آؤ، کہ پنجاب میں لے آؤ آپ کے پاس، میں نے کہا اچھا لے آؤ۔ اس کی ماں بولی نہیں پتر ایک کام پادریاں دا نہیں، ایک کام سیاڑیاں دا ہے، ایک کام پادریاں دا نہیں، ایک کام سیاڑیاں دا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے کام یسوع کرتا ہے، اور یسوع سے سیانا اس دنیا میں کوئی، اس جہان میں کوئی یسوع سے سیانا نہیں ہے۔ یسوع کے کاموں کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، یسوع کی باتوں کو لوگ سننے کے لیے آتے تھے، یسوع کے معجزات کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ یسوع کی جو تعلیم ہے وہ آج بھی دنیا کی بہترین تعلیم ہے، جو دنیا میں بہت بڑے بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں ذرا پہاڑی باز کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس جیسی کوئی تعلیم دنیا میں نہیں ہے، اس ایسا کوئی علم نہیں ہے جتنا پہاڑی باز میں یسوع نے اس کے بڑے خطبہ میں تعلیم دی ہے۔ کہتے لوگ تمہاری زندگی سے دیکھیں، تمہارے کاموں سے دیکھیں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جو اس کے پاس آتے ہیں۔ آپ گرجے میں ہمارے پاس نہیں آتے، آپ گرجے میں ہمارے پاس نہیں آتے، آپ یہاں پر ہمارے پاس نہیں آتے، آپ یہاں پر خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اور خدا زندگیاں بدل دیتا ہے، خدا سوچوں کو بدل دیتا ہے، خدا حالات کو بدل دیتا ہے، خدا خیالات کو بدل دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا، کیونکہ کوئی چیز اچھی نہیں مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے، اور پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے۔ اگر کسی کے کان ہو، کہ اگر کسی کے سننے کے کان ہو تو سن لیں۔ اب اگلی بات کیا ہے، یسوع کہہ رہا ہے اگر کسی کے سننے کے کان ہو، اور یہاں پر بھی میں اس لیے ہر اتوار اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے شفا لین نہ آیا کرو۔ عام طور پر یہ بات گرجوں میں نہیں کی جاتی لیکن میں کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے تے شفا لین آیا کرو، تے نجات لین آیا کرو، نئی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے آیا، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے۔ جہاں پر آ کر جو ایمان کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے اس کے نام آسمان کی کتابوں پر لکھے جاتے ہیں، اس کے نام آسمانی کتابوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اگر یہاں ہم اس کی حضوری میں آ کر دعا کرتے ہیں، کسی کا کان ہو تو سنیں، اور یہاں پہ بھی بہت سے لوگ آتے ہیں اور پھر شفا ہو جاتی ہے تو نہیں آتے، بہت سے لوگ آتے ہیں اور کئی باری مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلانے دن شفا پالے سے، میں کہ پھنسے گا تو پھر آ جائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بچہ آج سے چند سال پہلے پرانے چرچ میں آیا، اور بچہ چل نہیں سکتا تھا، معذور تھا، لنگڑا لولا تھا، اور ہم نے دعا شروع کی اور چند دنوں کے بعد وہ بچے نے چلنا شروع کر دیا۔ بچہ 10 12 سال 13 سال کا تھا، اس نے چلنا شروع کر دیا، اور ایک دن ہم دعا کر رہے تھے اور وہ بچہ اٹھا اور داڑ داڑ کر کے چلنا شروع کر دیا، اور آ کے مجھے اسٹیج پر جپی ڈال دی۔ لوگ ڈر کے حیران ہو گئے۔ اس کے بعد جب بچے نے چلنا شروع کر دیا، اس کے بعد وہ بچہ کبھی چرچ نہیں آیا، اس کے بعد وہ بچہ کبھی چرچ نہیں آیا، اور ایک دن وہ پھر آیا اور پھر وہ بچہ دوبارہ معذور ہو چکا تھا۔
دوبارہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو چکے تھے, ہڈیاں ٹیڑھی ہو چکی تھی, سیدھی ہو گئی تھی تو, لیکن وہ پھر ٹیڑھی ہو گئی. مجھے ایلڈر صاحب پوچھتے کہ پادری صاحب ہونے کا کی پڑے گا؟ میں کہ ہونے نہیں بچے گا. میں نے کہا اس کے خدا میرے دل میں ڈال رہا ہے کہ یہ بس چند دن کا ہے, تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں اس کے بارے میں اچھی خبر نہیں آئے گی. یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے کہ بدروہیں چلی جاتی ہیں لیکن گھر کو خالی دیکھتی ہے تو پھر آ جاتی ہے, پھر آ کر حملہ کر دیتی ہے, اپنے ساتھ اور کو لے کر آتی ہے جو ان سے بھی بری ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں شفا کے لیے, لیکن مہربانی کر کے میں پھر دہراتا ہوں, شفا کے لیے نہ آیا کریں, ہمیشہ کی زندگی اور نجات کے لیے آیا کریں. یہاں پر کہتے ہیں جس کے کان ہو وہ سنے. روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے؟ جس کے کان ہو وہ سنے. اور مقدس پطرس پہلے خط کے اپنے پہلے خط میں 4 باب کی 10ویں آیت میں یوں بیان کرتا ہے, جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کرے. مقدس پطرس اپنے خط میں جس کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ ان کو اپنے ساتھیوں کی خدمت کے لیے صرف کرے. پھر میں دہراتا ہوں, اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں, ایک دوسرے کی مدد کے لیے. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو چرچز کی طرف سے بہت سی مدد کی جاتی ہے, کلیسیاؤں کی طرف سے. اور یاد رکھیں میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں مانگا, اس پلپٹ سے میں نے آج تک کبھی پیسے نہیں مانگے. کبھی آپ کو نہیں کہا کہ ہدیہ دیا کرو, کبھی آپ نے کہا کہ بڑے بڑے نوٹ پایا کرو. مجھے پتا ہے جو ہماری ضرورتیں پورا کرے گا تیرا مطلب سراسر. تم میری عبادت کرنا اور میں تمہیں برکت دوں گا. میں ہمیشہ خدا پر ایمان رکھتا ہوں کہ جیڑے کام نو اسی ہاتھ پایا وہ کام خدا ہی کر دینا, پتہ نہیں کتوں کر دینا, مجھے نہیں پتا. آج تک کبھی اس چرچ میں پیسے نہیں مانگے گیا, ہدیہ نہیں مانگا گیا لوگوں سے, لیکن خدا مہیا کرتا ہے, فراہم کرنے والا. جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کا ایک نام یہوہ یری ہے, یعنی مہیا کرنے والا خدا, فراہم کرنے والا خدا. اور یہ بھی جب گیت گانے لگے تھے وہ چولیاں پر پڑ رہا, وہ میں کہ چولیاں پر پڑ رہا نہیں گانا, خبردار سے چولیاں پرنیاں نہیں آنا. یہ کہو خدا برکت دیتا ہے, اور برکت سے سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. چولی جتنے اندر ہے کوئی پیسے مل گئے, کوئی آٹا مل گیا, کوئی چیزاں مل گئی, چولی سے وہ آتا ہے, لیکن برکت وہ ہے جو زندگی میں آ جاتی ہے, اور خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے, مقدس پطرس اس بات کو بیان کرتا ہے, جس قدر نعمت ملی ہے اسے اچھے مختاروں کے لیے استعمال کرو, دوسروں کے لیے استعمال کرو, اپنے ساتھیوں کے لیے استعمال کرو. اور میں کئی دفعہ ضرور ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن میں عام طور پر ہم نے کورونا کے دنوں میں بھی کئی ہزار لوگوں کو راشن دیا, لیکن میں نے ایک تصویر نہیں لگائی, میری تصویر کوئی نہیں لگی. ہزاروں لوگ یہاں کئی ایک ٹرک آٹا تو لوگ لوٹ کے ہی لائے گئے, 900 توڑا سی تو 3000 لوگ ہی آئے تو آپ بھی لوٹ کے لائے گئے. تو 900 میں منع کرنا, میں کہا کوئی نہیں لائے جان دے, جان دے, چپ کر دے, لے جائیں گے. میں نے کسی کے ساتھ ایک تصویر نہیں بنائی تھی. میں کون ہوتا ہوں دینے والا؟ خدا دیتا ہے, اور خدا کی تصویر آنی چاہیے. 2000 لوگ ٹرکوں میں ٹرک آٹے کے آتے تھے. ایک دن لوگوں نے ویلیا ٹرک آ رہا ہے تو پھر لڑنا ہی لگ گئی ہے تھے. اور چلو معلوم نہیں ہم نے کیا تھا, بات دنوں تک مدد کرتے رہے, لیکن میں نے ایک تصویر ان کے ساتھ نہیں بنوائی, کیونکہ میں کون ہوتا ہوں؟ وہ خدا ہے جو ان کے لیے کرتا ہے, خدا مہیا کرتا ہے. ہمارے لوگ جاتے رہے, بچے جاتے رہے اور ان کے ساتھ کام کرتے رہے, لیکن میں صرف 1 دفعہ 2 دفعہ وہاں پر گیا اور میں نے کوئی تصویر نہیں بنانے کی کوشش کی کہ میں لوگوں کو سامان دیتے ہوئے تصویر بنواؤں, لوگوں کو بتاؤں کہ میں دیتا ہوں. میں کون ہوں؟ دینے والا خدا ہے, خدا مہیا کرتا ہے, اس کا نام یہوہ یری ہے. اور کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے. دوسروں سے کہا
خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو۔ اب ہم ایک بات میں سکھانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی دے کر دیکھے۔ اب اگلی بات خدا کہہ رہا ہے کہ ایک نعمت جو ملی ہے اسے لوگوں کے لیے استعمال کرو۔ خدا نے آپ کو جو برکت دیا لوگوں کے لیے استعمال کرو۔ خدا نے آپ کو جو نعمتیں دیا لوگوں کے لیے استعمال کرو۔ اور پھر خدا نے کہا دیا بھی کرو، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ جب ہم دیتے ہیں تو خدا دیتا ہے، جب ہم نہیں دیتے ہونے کے باوجود بھی خدا کئی دفعہ میری زندگی میں ایسے واقعات آئے کہ مجھے دینا پڑا اور وہی میرے پاس تھے۔ ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور میرے پاس جتنے پیسے تھے اتنے اس نے مانگے اور اتنے میں نے دے دی اور میرے گھر میں ایک دینا نہ بچا۔ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ میری زندگی میں نے اس بات کا تجربہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ شاید اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، میں نے اسے دے دیا۔ میرے گھر میں کوئی ایک دینا بھی نہ رہا۔ میری بیوی مجھے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے اتنے پیسے آپ نے دے دیے۔ میں نے کہا اسے تو یہ تھا کہ پادری امریک دے دے گا لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے خدا دے گا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص میرے گھر میں آیا، کبھی اسے توقع نہیں کی جا سکتی اور مجھے لفافہ دے گیا جس میں ہزاروں روپے تھے۔ یاد رکھیں دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ خدا ہمیں دیتا ہے لیکن ہم بھی دیں۔ دینے والوں کو خدا دیتا ہے، جو چھپا کر بیٹھے رہتے ہیں تھوڑے میں بھی۔ جب تک اس دنیا میں انجیل کا پیغام سنایا جائے گا، جب تک اس دنیا میں کلام سنایا جائے گا، اس عورت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جس نے اپنی زندگی کی 2 دمڑیاں یسوع کو دی، ہیکل میں ڈال دی۔ 2 دمڑیاں اس نے ڈالی اور جب تک اس دنیا میں کلام سنایا جائے گا رہتی دنیا تک اس عورت کو یاد کیا جائے گا جس بیوہ نے 2 دمڑیاں ہیکل میں ڈال دی۔ یسوع دیکھ رہا تھا اور اسے اتنی برکت مل گئی کہ اس کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا، صرف 2 دمڑیوں کے وسیلے سے۔ صرف 2 دمڑیوں کے وسیلے سے اس کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ جب تک اس دنیا میں کلام سنایا جائے گا اس عورت کا، اس بیوہ کا ذکر کیا جائے گا، اس نے 2 دمڑیاں دی تھی۔ اور یاد رکھیں جب ہم بھی دیتے ہیں خدا کو تو خدا ہمیں دیتا ہے۔ خدا ہمیں دیتا ہے، خدا ہمیں لوٹاتا ہے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو، یروشلم سے کہا خبردار ہو، کیا سنتے ہو؟ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا۔ انہوں نے پتہ نہیں، میں بچپن چیتا ہوتا تھا، آٹا دے 2 چانگڑیاں دیتے کٹ کے، پتہ نہیں پنڈا ہے کہ نہیں، کدی آٹا گوانڈی منگن آ جاتے تھے تو مجھے یاد ہے جب پنڈ جانا میں کہتا گوانڈی آٹا منگن آئے، یاد رکھ کے میں 2 چانگڑیاں کٹ کے دیتی ہیں جڑیاں اونجی پاک 2 چانگڑیاں پولیاں دیتے ہیں۔ تو خدا بھی دیکھتا ہے کہ ہم نے کیسے دیا ہے، چانگڑیاں کٹ کے دیتی ہیں یا پولیاں دیتی ہیں۔ یہاں پر اس بات کا بیان کیا کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے پنڈوں میں جب آٹا دیا جاتا تھا تو ناپنے والا کوئی ہوتا تھا برتن یا کوئی چیز جس کے بارے میں باقاعدہ گفتگو کی جاتی تھی کہ میں تمہیں کٹ دیتا، تمہیں کٹ دینا ہے، واپس کر رہا ہے۔ جب آج جب تم کڑک پہ آؤگے تو سامنے میں آٹا جائے۔ تو یسوع بھی یہاں بیان کر رہا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو، اگر تم کٹ دیتے ہو تو خدا بھی کٹ دے گا۔ اگر تم اچھی طرح دیتے ہو، یاد رکھیں کہ میں جب بیان کروں تو اس کا مطلب ہے لوگوں کی مدد بھی کی جائے، لوگوں کی مدد بھی کی جائے۔ اور کئی دفعہ کلام میں لکھا ہے جو مانگے اس سے دے، اور مانگ آپ سے کون رہا ہے؟ جو رہا ہے فراڈیا۔ آپ سے مانگ کون رہا ہے؟ جو فراڈیا ہے، جس نے آپ کے پیسے دبانے ہیں پھر بھی خدا کہتے اسے دے، جو تجھے مانگے اسے دے۔ اگر تو تیرے دہنے گال پر تماچا مارنا چاہے تو بائیں بھی اس کی طرف پھیر دے، جب تو دے تو تیرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور یہاں پر بھی یسوع بیان کرتے ہیں کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا۔
تم کو زیادہ دیا جائے گا. یاد رکھے ایک بات اور سکھانا چاہتا ہوں, خدا آج تک کبھی کسی کا حق نہیں رکھتا. خدا کبھی کسی کا حق نہیں رکھتا, خدا دیتا ہے. اور خدا, میں نے جب کلام سنا رہا تو میں نے کہا تھا کہ کبھی خدا کو چھوٹیاں چیزاں نہ مانگیا کرو, ذرا وڈیاں نہ مانگ کے دے. وہ ہمارا خدا بہت بڑا ہے. یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. اس کا مطلب ہے جو کچھ زمین پر اور آسمان پر ہے, اگر آپ اس سے ہمیشہ کی زندگی مانگیں گی تو آسمان پر اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارے لیے جگہ تیار کرے. آسمان پہ بھی گھر ملے گا. اگر زمین پر بھی گھر لینا ہے اس سے مانگ لیں, وہ آپ کو زمین پر بھی گھر دے گا. اور میں کئی دفعہ کے لوگ بھی کہتے ہیں پرسن ذرا 2 کو مرنے والی دعا کرو. میں کہا میں نہیں کرنی 2 مرنے والی دعا, ذرا بڑی رکھو, دعا ذرا بڑی کرو. خدا ہمیں دیتا ہے تینوں چنگیاں چیزاں نہ. اور جب سے ایک اور بات کہ روٹی کی جہاں تو بات ہے, ہم ایک دفعہ چاروں پادری گھر میں گئے. انہوں نے کہا ساڈی ماں راتی بھوک نال مر گئی سی, ساڈے گھر روٹی کوئی نہیں سی, ماں نو روٹی نہیں دے سکے سی. ماں روٹی مانگتی رہی, ساڈے گھر آٹا نہیں سی, پیسے نہیں سی کہ ماں نو بازار تو لے کے دے دیے. ماں بھوکی سو گئی اور سویرے ماں مری سی, بھوک نالی ماں مر گئی. لیکن جس دن سے ہم نے گرجے آنا شروع کیا اس دن کے رات ہم کبھی بھوکے نہیں سوئے. رات ہم کبھی بھوکے نہیں سوئے. رات کو روٹی آ جاتی ہے, پانی پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے. تم میری عبادت کرنا تب میں تمہارے روٹی اور پانی کو برکت دوں گا. خدا کہتا تم میری عبادت کرو تب میں تمہارے روٹی اور پانی کو برکت دوں گا. میں تمہارے درمیان سے بیماری کو دور کروں گا. خدا کہتا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی لیے اسی کے ساتھ تمہارے لیے ناپا جائے گا, زیادہ تم کو دیا جائے گا. کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا, اور جس کے پاس نہیں اسے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا. یہ مطلب ہے کہ 2 باتیں ہیں کہ جن گھروں میں شیطانی قوتیں ہوتی ہیں اس گھر میں پیسے میں برکت نہیں ہوتی, روٹی پانی میں برکت نہیں ہوتی. اس گھر میں جتنا مرضی کما لو, 5 تاریخ نو تو تنخواہ آئی ہے تو 20 تاریخ نو ہے نہیں کوئی نہیں, 15 تاریخ نو ہے نہیں کوئی نہیں. جب 50,000 آیا تو 70,000 کا خرچہ کے نکلے. اج کل تو جب 50,000 آیا تو 30,000 بجلی کا بل آیا ان بعد لوگ رکشے بیچ کے بجلی کا بل دے رہے ہیں. پچھلے مہینے ہمارے پیچھے اس کا تقریباً 2.5-3 لاکھ بجلی کا بل تھا. کہتے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا, جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا, جس کے پاس ہے اسے دیا. اگر وہ اس میں سے دے گا تو اسے بھی دیا جائے گا, اور جس کے پاس تھوڑا ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا. اور ہمارے گھروں میں کئی دفعہ بڑی بے برکتی ہوتی ہے, بہت ہی بے برکتی ہوتی ہے. نہ ہم عبادت کرتے ہیں, نہ ہم خدا کو دیتے ہیں, اور نہ ہم گرجے آتے ہیں. یاد رکھو گرجے آنے کے وسیلے سے بھی خدا, دعا کرنے کے وسیلے سے بھی خدا. اور آخری بات میں کروں گا, مہربانی کر کے اپنے اپنے گھروں میں دعا کیا کریں, اپنے اپنے گھروں میں عبادت کیا کریں. آپ کے گھر میں شام کو عبادت ہونی چاہیے, آپ کے گھر میں رات کو سونے سے پہلے دعا ہونی چاہیے, اور پھر دیکھنا آپ کے گھر میں خاندان میں کتنی برکت آئے گی. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے مبارک. آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی.